بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی میری کانوں میں امی کی آواز پڑی کہ تمہارا میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں ایک دم بوکھلا گئی۔ اچانک رزلٹ کی آمد پر جیسے ہر کوئی بوکھلا جاتا ہے، لیکن اپنا رزلٹ چیک کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ میں نے 2nd ڈویژن میں میٹرک پاس کر لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے گھر والے سارے خوش تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید خوشی مناتی، میرے کانوں میں بھائی کی آواز پڑی، محلے والی خالہ عائشہ کی بیٹی نے 1st ڈویژن میں میٹرک پاس کیا ہے۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں میں غصے میں آ گئی۔ میرے دماغ کی نسیں تن گئیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ان لوگوں کو اس محلے سے ہی چلتا کر دوں۔ ان کی لڑکیاں ہر چیز میں آگے تھیں۔ اگر خوبصورتی کا نام لیا جاتا تو وہ اس قدر سفید رنگت کی مالک تھیں، ہاتھ لگانے سے ان کا رنگ گندا ہو جاتا۔ پڑھائی میں بھی وہ سب سے آگے تھی، گھر کے کاموں میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان میں اتنی خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے جس سے ہم سب لوگ انجان تھے۔ اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی۔ میں نے کئی بار اس بات کا پتہ لگانے کا بھی سوچا، لیکن پھر اپنی جلن اور غصے کے مارے اپنے گھر میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن ہر کسی کے منہ سے اور ہر وقت ان کی تعریفیں سن سن کر میرے کان پک چکے تھے۔ ان کے گھر میں بھی دولت کی ریل پیل تھی۔ وہ ہمارے محلے میں سب سے امیر گھرانہ تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قدر سلجھے ہوئے اور تمیزدار تھے کہ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ سب ایک ڈرامہ ہے جس کا پول ایک دن کھل کر رہے گا اور پھر لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہی سوچ سوچ کر میں اپنے دل کو تسلیاں دیتی رہتی، جبکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں نے آگے پڑھنے کی ضد کی۔ امی کسی صورت نہیں مان رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ابو کو منایا۔ ابو کے مان جانے کے بعد مجھے کوئی ڈر نہ رہا، کیونکہ گھر میں ابو کی ہی چلتی تھی۔ پھر میرا ایڈمیشن ایک کالج میں ہو گیا۔ وہ شہر کا دوسرا بڑا کالج تھا۔ میرا ایڈمیشن میرٹ پر ہوا تھا، اسی وجہ سے گھر والوں کو فیس ادا نہیں کرنی پڑی، جس کی وجہ سے وہ بھی خوش تھے۔ لیکن مجھے شدید غصہ تب آیا جب میری محلے کی لڑکی تارا نے بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کو کالج سے باہر نکال کر پھینک دوں۔ میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں آ کر بھی وہ سب کے دلوں میں گھر کر لے گی، ہر کسی کی زبان پر اسی کا نام ہوگا۔ یہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا اور اساتذہ بھی اسی کے دیوانے ہوں گے اور اسی کی تعریفیں کریں گے۔ لڑکیاں اسی کے آگے پیچھے گھومیں گی۔ میری ایک طرح سے اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی تھی۔ یہ دشمنی صرف میری ہی طرف سے تھی۔ میں دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے اس کے وجود سے چڑ ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ویسے ہی رونا آ گیا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ جب میری ماں نے آ کر میری آنکھوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی آنکھیں خراب ہیں، جبکہ دل ہی دل میں اس لڑکی کو کوس رہی تھی۔ میں شدید قسم کے احساس کمتری میں گھر چکی تھی، جہاں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم خوبصورت نہیں تھی یا میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس کے جیسی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اچانک خواہش اٹھی، کاش میں تارا ہوتی، اسی کی طرح امیر، اسی کی طرح خوبصورت، اسی کی طرح فرما بردار۔ کچھ ہی لمحوں کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ میں نے فوراً اس خیال کو جھٹکا اور اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے اپنی نفرت کی یک طرفہ آگ میں جلنے لگی۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں جتنا اس سے برا رویہ رکھتی وہ اتنا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی۔ میں چاہتی تھی میری کسی طرح اس سے لڑائی ہو اور میں جی کھول کر اپنی بھڑاس نکالوں، لیکن وہ مجھے اس چیز کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہ میری سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ پہلے دن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھی میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میری سیٹ ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آگے سے وہ بھی غصے سے بولے گی، لیکن اس نے خاموشی کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا اور معذرت کر کے دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی دوست کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، وہ اس بینچ پر جا کر بیٹھی ہے، تم اسے وہاں سے اٹھا دو۔ میری دوست اس کے پاس گئی۔ نہ جانے اس نے میری دوست کو ایسا کیا کہا کہ وہ ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگ گئی اور اسی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اچانک میرا پورا وجود آگ سے بھر گیا
اس نے میری دوست کو بھی اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنی دوست سے ناراض رہی، لیکن وہ میری واحد دوست تھی، میں اس سے الگ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی تارا سے بات نہیں کرے گی۔ ایک دن وہ کینٹین میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کینٹین میں گئی، نہ جانے کیوں میرا پارا ہائی ہو گیا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے لیے میری نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں خود اس بات سے پریشان تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ ایک عجیب سی چڑ تھی مجھے اس کے وجود سے۔ نہ جانے کیوں اس کی صورت دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ وہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جا کر ایک کولڈ ڈرنک لی اور جان بوجھ کر اس کے پاس سے گزری اور کولڈ ڈرنک اس کے اوپر گرا دی۔ میں نے فوراً سے اس سے معذرت کی۔ مجھے لگ رہا تھا اب ضرور ہماری لڑائی ہوگی، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہ کہا، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور بولی کہ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، یہ صاف ہو جائے گا۔ مجھے پھر شدید غصہ آیا۔ میں پاؤں پٹکتی وہاں سے واپس آ گئی۔ اس کے بعد بھی میں نے کئی بار اسے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ کئی بار میں نے اسے واش روم میں بند کر دیا، لیکن آگے سے اس کا کوئی بھی رد عمل نہیں آیا۔ وہ بے حد ملنسار تھی، اس سے زیادہ وہ صبر کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ بھی تو میری ہی عمر کی ہے، لیکن مجھے اس قدر شدید غصہ آتا ہے، جبکہ وہ ہمیشہ پرسکون ہوتی ہے، اپنے غصے پر قابو پا لیتی ہے۔ یہ سوچ آتے ہوئے ہی مجھے دوبارہ غصہ آنے لگا اور اس کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میری نفرت سے میرے سارے گھر والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ جب بھی میرے سامنے کوئی اس کا نام لیتا، آگے سے میں چیخ پڑتی اور اسے چپ ہونے کو کہتی یا اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی۔ میری ماں میرا یہ رویہ دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری اپنی بڑی بہن نے کئی بار مجھے کہا کہ ہر کسی کی اپنی خوبی ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یوں ہی کسی سے جلنا شروع کر دیں تو اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے جیسے پتنگے لگ گئے۔ میں کسی سے بھی نہیں جلتی، مجھے بس اس کے وجود سے عجیب سی چڑ ہے، مجھے اس کے نام سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ تم مجھے سمجھانا چھوڑ دو، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زندگی پہ دھیان دو۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے بدتمیزی کر کے اسے خاموش کروا دیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب خود پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خود سر ہو چکی تھی، اس سے کہیں زیادہ میں بدتمیز بن گئی تھی۔ ایک دفعہ میرے بھائی کے اسکول میں میچ تھا، میرے بھائی نے بھی اس میں حصہ لے رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی ضرور جیتے گا، کیونکہ وہ کرکٹ میں بہت اچھا تھا۔ لیکن جب وہ گھر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ منہ لٹکائے ہوئے بولا کہ ہم ہار گئے، تارا کے بھائیوں نے ہمیں ہرا دیا۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ دوبارہ سے کھولنے لگا۔ یعنی صرف وہ نہیں، بلکہ اس کے بھائی بھی تھے جنہوں نے میرے بھائی کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ حالانکہ یہ صرف میری سوچ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ نہ صرف ہم سے بلکہ ہر کسی سے محبت کرنے والے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو کسی سے غصے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا اخلاق پورے محلے میں مشہور تھا کہ وہ نہایت تمیزدار بچے ہیں، چھوٹے بڑے ہر کسی کا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ مجھے لگتا تھا کہ وجہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن میں نے پتہ لگا کر رہنا ہے۔ ایک دن میں کالج گئی، میری دوست نہیں آئی ہوئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ پورا دن میرا بے حد بور گزرا تھا۔ بریک کے بعد بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ٹیچر بیٹھی ہوئی تھی، وہ غالباً اپنا کوئی کام کر رہی تھی۔ میں چند لمحے یوں ہی ٹیچر کو دیکھتی رہی، پھر میں نے آس پاس دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی، لیکن میں کھانے کے لیے پیسے اپنے گھر میں بھول آئی تھی۔ اچانک پین ٹیچر کو بلانے آ گیا کہ آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ ٹیچر جلدی جلدی میں چلی گئی اور اپنا موبائل ٹیبل پر ہی بھول گئی۔ اچانک میری نظر ان کے موبائل پر پڑی۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ پہلے میں نے اس خیال کو جھٹکا کہ نہیں، یہ بہت بری حرکت ہوگی، لیکن میں اسے ہر حال میں نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے وہ موبائل اٹھا کر تارا کے بیگ میں ڈال دیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی کہ آج ضرور وہ بے عزت ہوگی۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی اور میں باہر نکل گئی۔ جیسے ہی بریک بند ہوئی میں کمرے میں داخل ہوئی۔
میں سب سے اینڈ میں کمرے میں داخل ہوئی تھی تاکہ آ کر تماشا دیکھوں گی، اور ویسا ہی ہوا۔ ٹیچر نے پورے کمرے میں شور مچایا ہوا تھا۔ میں یہاں موبائل رکھ کر گئی تھی، موبائل کدھر گیا؟ سب کے بیگوں کی تلاشی لو۔ ان میں سے ایک لڑکی اٹھی اور سب کے بیگوں کی تلاشی لینے لگی۔ جب اس کے بیگ کی تلاشی کی باری آئی تو میں خوش تھی کہ اس کے بیگ سے موبائل نکلے گا اور سب اسے برا سمجھیں گے اور چور چور بولیں گے۔ میں کافی دیر دیکھتی رہی لیکن اس لڑکی کو موبائل نہ ملا۔ وہ لڑکی اس کا بیگ چھوڑ کر دوسری لڑکی کے بیگ کی طرف چلی گئی، جبکہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے خود اس کے بیگ میں موبائل ڈالا تھا اور پھر یہ کلاس میں واپس بھی نہیں آئی، پھر موبائل کدھر چلا گیا؟ میرے ذہن میں سوچوں کا ایک چکر چل رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بیگ میں موبائل نہ ہو؟ میں یہی سوچ رہی تھی اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ لڑکی میری طرف پلٹی اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ بے حد عجیب و غریب مسکرائی، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بچ گئی ہے۔ اچانک مجھے اس سے خوف اور وحشت محسوس ہونے لگی۔ میں کافی دیر یہی سوچتی رہی کہ اس نے مجھے اس طرح سے کیوں دیکھا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمارے مڈز ختم ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک استاد نے ہمیں اسائنمنٹ دی۔ وہ اسائنمنٹ بہت زیادہ ضروری تھی، اس کے مارکس اینول میں ایڈ ہونے تھے۔ میں نے وہ اسائنمنٹ اپنی پوری محنت کے ساتھ بنائی تھی۔ ٹیچر نے مجھے سب کی اسائنمنٹس جمع کرنے کو کہا اور آفس میں رکھنے کو کہا۔ میں نے تارا کی اسائنمنٹ کو پھاڑ دیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لیکن جب اسائنمنٹ کا رزلٹ آیا تو مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی اسائنمنٹ پھاڑی تھی، پھر کیسے اس کی اسائنمنٹ سب سے بہترین اسائنمنٹ بن سکتی ہے؟ میں نے سر کے ہاتھوں میں دیکھا، وہ بالکل وہی اسائنمنٹ تھی جو میں ڈسٹ بن میں پھینک کر آئی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات مچل رہے تھے جن میں سے کسی کا بھی جواب میرے پاس موجود نہیں تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، یا تو اس کے پاس جادو ہے یا پھر کوئی اور چیز جس سے یہ اتنی زیادہ مقبول ہے۔ مجھے بس اس چیز کا پتہ لگانا تھا۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس کے گھر جانا تھا اور اپنے تعلقات اس کے ساتھ اچھے کرنے تھے۔ میں اس کے گھر میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی اور یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ مجھے اب اس کی ہر چیز مشکوک لگنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی کو یہ بتاتی تو الٹا میری ہی بے عزتی ہوتی، کیونکہ یہاں پہ قصور میرا اپنا تھا۔ ہمیشہ میں نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ میں اپنی بڑی بہن کو اعتماد میں لوں اور اسے ساری بات بتاؤں، لیکن اگلے لمحے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ بات وہ امی کو جا کر بتائے گی۔ وہ تھی ہی امی کی چمچی، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وہ امی کو فوراً جا کے بتا دیتی تھی۔ اس سے میں اپنا کوئی بھی راز شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اگلے ہی دن اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ کل پیپر تھا، اپنی کتاب ہوتے ہوئے بھی میں نے سوچا کہ اس سے جا کر کتاب لوں گی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ بے حد خوبصورت کمرہ تھا۔ اس سے پہلے ایسا خوبصورت کمرہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایک نئے سرے سے جلن ہونے لگی۔ میں اپنا مشن بھول گئی۔ میری نظر اس کی ٹیبل پر پڑی، رول نمبر سلپ پڑی تھی۔ میں نے اس رول نمبر سلپ کو اٹھا لیا اور اپنے ہاتھوں میں مٹھی بنا لی۔ جب وہ کتاب لے کر آئی تو میں نے فوراً اس سے کتاب لی اور گھر آ گئی۔ راستے میں نے وہ رول نمبر سلپ پھاڑ کر پھینک دی۔ اگلے ہی دن اس کا پیپر تھا۔ میں خوش تھی کہ اس کے پاس رول نمبر سلپ ہی نہیں ہے، پھر وہ پیپر کیسے دے گی؟ اگلے دن جب وہ پیپر دینے کے لیے آئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں رول نمبر سلپ تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ رول نمبر سلپ پھاڑی تھی۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا، لیکن اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے مزید کچھ کیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ میرے ہی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر اسی دن کی طرح ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میرا مذاق بنا رہی ہو اور مجھ پر ہنس رہی ہو۔ مجھ سے تھوڑی دیر سے زیادہ اس کی طرف دیکھا نہ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور روشنی آ گئی تھی۔ میں نے جب نظر اٹھا کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔
میں نے گہری سانس لی۔ پیپر میری سوچ سے بھی زیادہ آسان آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر تیاری کی تھی تاکہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکوں۔ اتنا لمبا پیپر ہونے کے باوجود اس نے آدھے سے بھی کم ٹائم میں پیپر ختم کر لیا۔ میں حیران رہ گئی اس قدر لکھنے کی سپیڈ۔ میں نے اس بات کو جھٹکا اور اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اگر اس کے نمبر پھر مجھ سے زیادہ آ گئے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے پیپر ختم کیا۔ پوری رات میں سوچتی رہی کہ ایسا کیا کروں کہ وہ پیپر نہ دے پائے۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اگلے دن وہ واش روم میں جیسے ہی گئی، میں نے باہر سے واش روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ یہ واش روم پیپرز کے کمروں سے قدرے دور تھا۔ میں نے واش روم کے باہر کا مین دروازہ بھی بند کر دیا اور چوکیدار کو بول کر باہر سے تالا لگا دیا۔ اس سیکشن میں 2 واش روم تھے، ایک قدرے دور اور ایک قدرے قریب۔ تمام لڑکیاں قدرے قریب والے واش روم کی طرف جاتی تھیں۔ کس قدر بے وقوف ہے تارا، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پیپر دینے کے لیے آ گئی۔ اندر سے میں بہت خوش تھی کہ آج وہ اپنا پیپر نہیں دے پائے گی، نہ ہی کوئی اس طرف جاتا ہے جو اسے پتہ چلے گا کہ اندر کوئی بند ہے۔ لیکن مجھے جھٹکا تب لگا جب پیپر شروع ہونے سے تقریباً 30 سیکنڈ پہلے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر نہ ہی رونے کے نشانات تھے اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرائے جا رہی تھی، جس نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ ہر بار وہ کیسے بچ جاتی ہے اور کون سی طاقت ہے جو اسے بچا رہی ہے۔ میں نے اسے جتنا پھنسانے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک یہ کالج ہی چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن نہ جانے یہ کون سی مٹی سے مل کر بنی تھی، نہ جانے اس کا کون سا ایسا دوست تھا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس کی مدد کر دیتا تھا۔ میں بس سوچتی ہی جا رہی تھی، لیکن سوالات کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ میں اب تھک چکی تھی۔ اس کے ساتھ مزید کسی قسم کی برائی کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے وجود سے سخت نفرت تھی۔ میں ہر روز خود سے وعدہ کرتی تھی کہ میں اب کچھ بھی برا نہیں کروں گی، لیکن اس کو دیکھ کر ہی نفرت کی آگ میں جلنے لگتی تھی۔ میں ہر چیز کا ذمہ دار اس کو قرار دے رہی تھی۔ مجھے ایسا بنانے والی بھی وہی تھی۔ نہ ہی وہ ہمارے محلے میں رہنے آتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، حالانکہ مجھے خود اپنا قبلہ درست کرنا تھا۔ رات کو میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی سوچیں چل رہی تھیں کہ کون اس کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ بچ جائے؟ پہلے اسائنمنٹ، پھر واش روم میں سے خود نکلنا، پھر موبائل کا اس کے بیگ میں نہ ہونا۔ یہ سارے کام میں نے خود اسے پھنسانے کے لیے کیے تھے، پھر وہ کیسے بچ گئی؟ اب پتہ لگانا لازمی ہو گیا تھا کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ مجھے اب جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا تھا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی تھی۔ اگلے دن میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے امی کو بولا کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں، امی میری بات سن کر حیران رہ گئیں۔ نفرت کے باوجود میرا اس کے گھر میں دوسرا چکر تھا۔ کہیں تمہاری اس کے ساتھ دوستی تو نہیں ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں، میں چڑ کر بولی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور اندر صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی میں نے صحن پار ہی کیا تھا جب میرے کانوں میں گھر والوں کی آوازیں آئیں۔ ان کی آوازیں سن کر میں رک گئی اور وہیں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، لیکن میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ راز کیا ہے۔ ہمارا اب یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب یہاں پر ہر طرف عامل ہی عامل ہیں، تارا کی امی بول رہی تھی۔ آخر ان کو عامل سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا اور دوبارہ سے ان کی باتیں سننے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر کوئی بھی عامل ہمارے گھر میں آ نکلا تو اسے صاف پتہ چل جائے گا کہ ہم عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور وہ ہمیں قید کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ ان کی بات سننے کی دیر تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہ عام انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تارا ہر مصیبت سے اتنی آسانی سے خود بخود نکل رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو، اب یہاں پر ہمارا رہنا مشکل ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہمیں اپنے گھر میں چلے جانا چاہیے۔ اچانک تارا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھ سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔
اس سے پہلے کہ کوئی باہر آتا یا انہیں میری موجودگی کا احساس ہو جاتا، میں فوراً وہاں سے نکلی اور گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی۔ جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، میرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میری امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ یہی سمجھیں، میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کا راز پتہ چل گیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ باقی سب انہیں انسان ہی سمجھ رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کسی کو یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں۔ اگر میں نے کسی کو یہ بات بتا دی اور ان جنات کو پتہ چل گیا، پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے خوف سے کسی کو بھی یہ بات نہ بتائی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں اس جنزادی سے دوستی کر لوں، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ اگلے دن میں کالج گئی۔ میں کسی طرح سے اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی۔ میں یہی دیکھ رہی تھی کہ وہ اکیلی کھڑی ہو اور میں جا کر اس سے بات کروں۔ وہ موقع مجھے مل گیا۔ بریک تقریباً ختم ہونے والی تھی جب میں اس کے پاس گئی۔ میں نے اس سے معذرت کی، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے، میں ہچکچاتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تارا مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ کل میں نے تمہاری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چل جائے، اسی وجہ سے میں نے کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ نہ جانے کیوں میں نے اسے دوستی کی پیشکش کر دی، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ میری بہترین دوست بن گئی۔ ہماری دوستی اس قدر مثالی ہو گئی کہ لوگوں کو حیرانی ہوتی۔ میرے گھر والے خود حیران پریشان تھے۔ ایک وقت پر میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، اور اب میں اسے اپنی دوست بنا بیٹھی تھی۔ ایک دن میں اس سے باتیں کر رہی تھی، نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کوکاف جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ بے حد غصہ ہوں گے۔ بس تھوڑی سی دیر کے لیے تم مجھے گھما کر لے آنا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تارا نے میری بات مان لی اور کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا میں کسی اور ہی دنیا میں تھی، جہاں اونچے اونچے محلات بنے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت جگہ تھی، لیکن وہاں کے لوگ بے حد عجیب و غریب تھے۔ میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے کہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر ہم گھومتے رہے، لیکن اس دوران مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھورے جا رہا ہے۔ مجھے بڑی شدت سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت انسان تھا۔ ایسا نوجوان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اچانک میرے دل میں خوف بھر گیا۔ میں فوراً آگے دیکھنے لگی اور تارا سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ تارا مجھے واپس اپنی دنیا میں لے کر آ گئی۔ واپس آنے کے بعد میرا دل پریشان تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ کسی اور شخص کی موجودگی ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہو۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بہن بھی اپنے میکے واپس جا چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنے کمرے میں اکیلے ہی سونا تھا۔ میں نے امی کے ساتھ سونے کا کہا، لیکن دادی کی طبیعت خراب تھی۔ امی دادی کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ رات میں کافی دیر تک ڈرتی رہی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب میری آنکھ لگی۔ 3 بجے کا وقت تھا جب ایک شور پر میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گٹار بجا رہا ہے۔ مجھے گٹار کا میوزک ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا، لیکن ہمارے گھر میں کسی کے پاس بھی گٹار موجود نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ دھن بے حد سریلی تھی جو میرے دماغ کو سکون بخش رہی تھی۔ اچانک میں اس دھن میں مدہوش ہونے لگی۔ میرے دل میں تجسس ابھرا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے۔ یہ آواز مجھے چھت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ صرف کیڑے مکوڑوں کی آوازیں تھیں جو کہ ماحول میں عجیب سی بے چینی کا سما پیدا کر رہی تھیں۔ خود بخود میرے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں چھت پر پہنچنے کے قریب ہی تھی جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ ایک بے حد خوبصورت خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں خوشبو کی ہمیشہ سے ہی شوقین تھی۔
ہر قسم کا پرفیوم میرے پاس موجود تھا۔ ماحول میں کچھ عجیب سا تھا، میرا ذہن بھی مدہوش ہو چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کے بس میں ہوں، میرے وجود پر کسی اور نے قبضہ جما لیا تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا آیا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ میں اس بن موسم کی بارش پر حیران تھی۔ اچانک بجلی چمکی۔ میں نے دیکھا چھت کے آخر میں کوئی نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف اپنی کمر کر رکھی تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، تمہارے حسن نے مجھے مدہوش کر دیا ہے۔ یہ بے حد خوبصورت آواز تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، لیکن جیسے ہی میں کنارے پر پہنچی میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ یہیں پر تھا۔ اچانک میرے پورے وجود کو ایک جھٹکا لگا، جیسے میں آزاد ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آنے لگی۔ ایک خوف سا میرے دل میں بڑھ گیا۔ میں بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ کسی نہ کسی شخص کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو میں نے کوکاف میں دیکھا تھا۔ شاید وہ میرے پیچھے آ گیا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں یہ بات تارا کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ کچھ وقت کے لیے اس دنیا سے اپنی دنیا میں چلی گئی تھی۔ مجھے اس کے آنے تک کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے کسی اور کو بھی یہ بات نہ بتائی کہ کہیں میرے اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ میں کھانا کھانے کے لیے کچن میں آ گئی، لیکن کچن میں آ کر مجھے شدید کوفت ہوئی، کیونکہ کھانا میں نے خود ہی بنانا تھا۔ اچانک مجھے غصہ آنے لگا۔ میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کھانا بنانے سے ہمیشہ چڑ ہوتی تھی۔ میں نے سامان نکالا ہی تھا، ابھی جیسے ہی میں نے چولہے پر برتن رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ پیچھے کھانے کا سامان کٹا پڑا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اچانک مجھے اپنے بالکل ساتھ کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی سائیڈ پر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے بال سائیڈ پر کیے ہوں۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اچانک کچن کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے گلے میں ہی پھنس گئی۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آنسو خود بخود میرے گال پر بہنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری سسکیاں پورے کچن میں گونجنے لگی۔ مجھے اپنے گالوں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے آنسو صاف کر رہا ہو۔ پھر میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچن کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر سے گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی اور امی کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ امی پریشان ہو گئی کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے امی کو بتایا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے گھر میں کیسا ڈر؟ جیسے ہی میری امی کچن میں گئیں تو امی کو حیرت ہوئی، کیونکہ آگے کھانا تیار تھا۔ واہ بھئی، آج تو تم نے کھانا بھی بنا لیا۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو کھانا بنا ہوا تھا اور اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب وہی کر رہا ہے۔ آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مجھے بس تارا کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ رات کو سوتے وقت ایک عجیب و غریب دھن پر میری آنکھ کھل جاتی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ڈرا نہیں رہا تھا، وہ بس میرے آس پاس موجود ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے خوف تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا یہ وہی نوجوان تھا جو میں نے کوہکاف میں دیکھا تھا؟ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کہہ سکوں کہ میرے سامنے آؤ۔ میرے ہر کام میرے کرنے سے پہلے ہی ہو جاتے۔ جب میں برتن دھونے جاتی، برتن پہلے سے دھلے ہوئے موجود ہوتے۔ کھانا بنانے لگتی، کھانا پہلے سے ہی تیار ہوتا۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ میں سدھر گئی ہوں، گھر کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان میں سے ایک بھی کام میں خود نہیں کر رہی تھی، یہ خود بخود ہو رہے تھے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی کہ مجھے میری ماں نے آواز دے دی،
جب میں اماں کی بات سن کر واپس آئی میں حیران رہ گئی۔ سارے کپڑے دھلے ہوئے تار پر پڑے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اگر اوپر سے میری ماں آ جائے اور سارے کپڑوں کو دھلا ہوا دیکھے تو وہ کیا سوچے گی کہ میں نے 1 منٹ کے اندر اندر سارے کپڑے کیسے دھو لیے۔ میرا خیال یقین میں بدل گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی اور میری بے عزتی کرنے لگی کہ تم نے ابھی تک کپڑے دھونا شروع نہیں کیے۔ ان کی بات سن کر میں بے وقوفوں کی طرح ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یوں مجھے کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھ کے کپڑے دھو۔ مجھے محلے میں ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر تک واپس آتی ہوں۔ جب میں نے کپڑوں کو دیکھا وہ ویسے ہی گندے پڑے تھے، لیکن میری ماں کے جانے کے فوراً بعد وہ ویسی ہی حالت میں چلے گئے، دھلے ہوئے اور تار پر پڑے ہوئے۔ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ مزید کسی اندیکھے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہی تارا نے واپس آ جانا تھا۔ میں نے آج ہی اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اسے اپنا مسئلہ بتاؤں اور اس کو سلجھا سکوں۔ جیسے ہی تارا آئی میں تارا کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر تارا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، میرے کام کرنے سے پہلے ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تم مہربانی کر کے میری اس سب سے جان چھڑواؤ۔ تارا نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی وقت اسے ایک حکم آ گیا اور اسے کوہکاف واپس جانا پڑا۔ وہ شدید مشکل میں تھی۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس سے اور کوئی ضد نہ کی اور خود اس مسئلے سے نمٹنے کا سوچا۔ میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب میرے کانوں میں بھائی کی آواز پڑی۔ شہر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا، لیکن اب وہاں پر جگہ ختم ہو گئی تھی۔ مزید قبریں بنانے کی وہاں جگہ نہیں تھی۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا اپنی دادی کی قبر پر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کسی لڑکی کی لاش جسے آدھا کھایا گیا تھا قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ دادی کی یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ مجھے ان چیزوں سے ہمیشہ ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ کوئی بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ حرکتیں آخر کون کر رہا ہے۔ لوگوں نے شام کے بعد قبرستان جانا چھوڑ دیا تھا۔ دن کے وقت جو بھی قبرستان جاتا اپنے احباب کے ساتھ جاتا، وہاں اکیلا جانا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا اور دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جانا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح میں گھر پر رک جاؤں، جبکہ میری دادی کو ایسی کسی بھی خبر پر یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ خبر دینے والا ہمارے محلے کا سب سے جھوٹا شخص تھا۔ دادی کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو قبرستان جانے سے روک رہا ہے۔ اسی وجہ سے دادی کی ضد پر اگلے دن ہمیں قبرستان جانا پڑا۔ میں نے اپنے بال کھول رکھے تھے۔ سب نے مجھے منع کیا کہ قبرستان جاتے وقت بال نہیں کھولتے بلکہ بند کر کے جاتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ واپس آنے کے بعد میری طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے وجود پر کوئی قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ویسا احساس نہیں تھا جو مجھے پہلے محسوس ہوتا تھا۔ یہ نہایت تکلیف دہ احساس تھا۔ رات کو میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب میری آواز پائل کی چھم چھم پر کھلی۔ میں خوف سے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ پورے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ نہایت تکلیف سے رو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بین کرنے لگی۔ مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قبرستان جا کر میں نے غلطی کی ہے، جبکہ غلطی میں نے بال کھول کر کی تھی، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا تھا۔ میں بستر پر سے اٹھی۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے صحن میں جا کر دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کوئی عورت میری طرف پیٹھ کیے بین کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے بنے کمروں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ پورے گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ کسی کو بھی اس چیز کی خبر نہیں تھی، صرف میں ہی تھی جس کی آنکھ کھلی تھی۔ مجھے یہ بات بے حد عجیب لگی۔ اس سے زیادہ تجسس مجھے یہ جاننے کا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے۔ میں جیسے ہی اس عورت کے پاس گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے حد خوفناک شکل کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ گول گول گڈھے بنے ہوئے تھے، جبکہ بالوں کی جگہ سانپ لٹک رہے تھے۔ اس کے گال کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے دیکھ کر چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے گلے میں پھنس گئی۔ اس نے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ بے حد نوکیلی تھی
اور رات کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اچانک اس نے وہ لہرا کر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور بھاگنے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی گہرے جنگل میں موجود ہوں۔ اپنی جان بچانے کی خاطر میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بار بار اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو رہی ہوں جہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے میری ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میری ناک سے خون نکلنے لگا۔ وہ ڈائن میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کے گرتے ہی سارا منظر بدل گیا۔ میں اپنے صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں وہی سرگوشی ہوئی، پراسرار اور خوبصورت آواز، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں بے وقوفوں کی طرح ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد ہر طرف گہرا سکون پھیل گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی نے میرے وجود کو گھیر لیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ڈائن کون تھی اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، وہ میرے پیچھے کیسے آئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے جن کا میں جواب چاہتی تھی، لیکن وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں اسے بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے بات کرتی یا اس کا سامنا کرتی۔ میرے ساتھ ایسے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے۔ ہر موڑ پر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا، لیکن ایک طاقت تھی جو ہمیشہ میری مدد کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے ارد گرد خوشبو سی پھیل گئی۔ جیسے ہی میں نے محسوس کیا، میں شروع ہو گئی، کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کب تک تم مجھ سے چھپ کر رہو گے؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو میں نے کوکاف میں دیکھا تھا۔ میں ایک جن ذات ہوں۔ جب اس نے بولا تو اس کی آواز پراسرار تھی، میں نے جب تمہیں کوکاف میں دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آ گئی۔ میں تمہارے پیچھے اسی دنیا میں آ گیا، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ سے تنگ ہونے لگ گئی ہو تو میں واپس جانے لگا تھا، پر تم نے خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ تمہیں بچانے کے لیے میں یہاں پر دوبارہ رک گیا۔ کیسی بڑی مصیبت؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ قبرستان میں جو بھی پراسرار واقعات ہو رہے تھے وہ سارے سچے تھے۔ یہ سب ایک ڈائن کر رہی تھی جو کہ کچھ وقت پہلے ہی اس قبرستان میں آ کر بسی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ بال کھول کر قبرستان مت جانا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس ڈائن نے جب تمہارے بالوں کو دیکھا تو وہ ان پر عاشق ہو گئی اور وہ تمہاری جان لے کر تمہارے بال اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے مجھے پہننے کے لیے ایک انگوٹھی دی۔ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی۔ وہ صرف تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہاری جان نہیں لے سکتی۔ جب تک میں اس کا بندوبست نہ کروں تب تک تم یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے نہ اتارنا۔ میں نے اس سے انگوٹھی لے لی اور مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تقریباً شام کا وقت تھا، سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ میں نے کہا، کیا کسی نے مجھے بلایا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ میں اپنا وہم سمجھ کر خاموش ہو گئی، لیکن مجھے آواز دوبارہ آئی۔ اس بار آواز مسلسل آ رہی تھی اور چھت سے آ رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھا، وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میں سمجھی شاید جن زاد واپس آ گیا ہے، جبکہ آواز پر غور کیے بغیر، اپنے دماغ کا استعمال کیے بغیر میں چھت پر چلی گئی۔ میں نے چھت پر جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر ایک کالی بلی پر پڑی جو خون خوار نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے بلیوں سے لگاؤ تھا، لیکن اس بلی میں کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نیچے جانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے قدم زمین میں جم گئے اور وہ بلی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے چھت پر آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ تبھی اچانک اس بلی کی شکل بدلی اور وہ اسی بدصورت ڈائن کی شکل اختیار کر گئی۔
وہ اس قدر ڈراؤنی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی بھی کمزور دل شخص کی روح آسانی سے نکل سکتی تھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے والی تھی کہ نہ جانے کیسے اسے جھٹکا لگا اور وہ دور جا کر گری۔ تم کب تک خود کو مجھ سے بچاؤ گی؟ میں تمہارے سامنے تمہارا کلیجہ نکال کر لے جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ جب تک میرے پاس یہ انگوٹھی ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دم اس کی نظروں کا زاویہ تبدیل ہوا اور وہ میری انگوٹھی کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں شیطانی سے چمکیں اور چہرے پر ایک مکرواں مسکراہٹ آ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ تقریباً 2 دن سکون سے گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ چند دنوں کے بعد میری ایک دوست میرے گھر میں آئی۔ آتے ساتھ ہی وہ میری انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ وہ نہ ہو یا جو بننے کی کوشش کر رہی ہے وہ نہ ہو۔ کیا میں یہ انگوٹھی دیکھ سکتی ہوں؟ اچانک اس نے فرمائش کی۔ میں یہ بھلا چکی تھی کہ ڈائن میرے انگوٹھی اتارنے کے انتظار میں ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ میں نے فوراً انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھی اتاری میری دوست کی شکل بدلی اور وہ ڈائن کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ زور زور سے کہے لگانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا کلیجہ نکالتی، نہ جانے وہ جن ذات کہاں سے آ گیا۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ جن ذات نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری جس کی وجہ سے میرے گرد حصار قائم ہو گیا۔ تارا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ دونوں نے مل کر اس ڈائن کا کام ختم کر دیا۔ تارا کو اتنے عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوش تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں پر عامل بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اس وجہ سے جنات کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے لیے کوہکاف جانا لازمی ہو گیا تھا۔ دونوں نے مجھ سے واپس آنے کا وعدہ کیا اور اپنا خیال رکھنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میں پھر سے بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا کتنا لازمی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں جو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ جنزاد اور تارا اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ کئی گھنٹے ہم بیٹھ کر باتیں کرتے، لیکن ان کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے اداس ہو جاتی۔ ان کی شکل میں مجھے 2 مخلص دوست مل چکے تھے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔